الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومكينا ومدنينا وإمام الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال. صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا اس دار فانی میں، ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا اس دار فانی میں. جو کچھ کرنا ہے کر لے 4 دن کی زندگانی میں. بہت لوگ دیکھے جن کا معطر بدن تھا، منبر چلن تھا. قبر میں جو دیکھا نہ عضو بدن تھا، نہ دارے کفن تھا. بہار دنیا چند روزہ ہے، یہاں نہ چل سر اٹھا کے. بہار دنیا چند روزہ ہے، یہاں نہ چل سر اٹھا کے. ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں اللہ نے بنا کے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل پل کی خبر نہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام بھائیو، دوستو، بزرگ،
میں اللہ رب العزت دی پاک کلام مجید فرقان حمید بے عیب لا ریب مقدس مطہر مدبر کتاب دا انتہائی مختصر حصہ تورے سامنے تلاوت خدم نبی آخر الزمان جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین مبارکہ وچوں فرمان پڑھیں اللہ رب العزت دی بارگاہ معلہ دے اندر بڑی عاجز و ان کی ساری دنال درخواست ہے کہ اللہ رب العزت من عاجز بندے کو حق سچ سمجھا سکن دی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ سمجھن دو بعد عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے واجب الاحترام اللہ رب العزت نے کم و پیش 18,000 مخلوقات پیدا کیتی ہے۔ 18,000 مخلوقات وچوں ہر مخلوق کو جو اللہ نے پیدا کیتے ان دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، بغیر مقصد دے اللہ نے کوئی چیز پیدا نہیں کیتی۔ اور اے ذہن رکھو اتنے تک وہ چیز اپنے مقصد تے برقرار رہندی ہے، مالک دے ہاں دی قدر و قیمت ہوندی ہے۔ جی ویلے وہ چیز اپنے مقصد کو ہٹ ونجے مالک دے ہاں دی کوئی قدر و قیمت تو اللہ رب العزت نے کم و پیش 18,000 مخلوقات پیدا کیتی ہے، اور ان مخلوقات وچوں اللہ نے حضرت انسان کو سارے دا سردار بنائے، احسن تے اجمل تے اکرم بنائے۔ اللہ رب العزت نے انسان دے مقام مرتبے کو بدھاون واسطے دسن واسطے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جبلے بنائے پیدا کیتے روح کیے تو اللہ رب العزت نے فرشتے کو سجدہ کرے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَإِذْ كُنَّا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ سارے فرشتے آسمانے والے زمینے والے ہواویں دے اندر رہن والے سارے فرشتے آخری دے حضرت آدم کو سجدہ پہ کرنے تعظیمی سجدہ۔ شیطان ڈٹ گئے، شیطان رکھن لگے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ سیاں میں آدم کو کیوں سجدہ کرا، میں تاؤں کنو بہتارا، تمہیں کم آگ کنو پیدا کیتی ہوں، کو مٹی کنو پیدا کیتی۔ آگ دی صفت وڈی ہے اچھی ہے، مٹی دی صفت تلے ہے، اتے اللہ تلے علیہ کو سجدہ کیے کرے۔ ہوں کو اے بھول گیا جو میں کو حکم رب نے کیتے۔ بہرحال میرے دوستو اللہ رب العزت نے اعلان کیتا قال فاہبط منہا فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ نکل ون میری دربار کنو مردبوت ٹھیک نہیں تے لانتی ٹھیک نہیں تے نکل ون میں کو تیری عبادت دی ضرورت نہیں۔ شیطان آکھن لگا قال رب انظرنی الى یوم یبعثون۔ اللہ والئیے کرو بے کو تم گھنیں دے پہ وے اپنی دربار کنو ور میں کو قیامت دے جاڑے تک مہلت دے وہ۔ قال فإنك من المنصرين۔ غیب کنو آوازیں تے کو مہلت مل گئے۔ شیطان بہ کری تے کھڑا تی تے اعلان کرنا پہ رب کریم ون کری تے دنیا تے تیرے بندے کو ورغلے ساں پھسلے ساں تین کنو دور کرے ساں۔ نعمتاں تے جا کھم سن نہ شکرہ بڑے ساں، نعمتاں تے جا استعمال کرے سن اے دے باوجود ان کو نافرمانیاں کرے ساں تے جا بغاوتاں کرے ساں۔ میرے دوستوں تھیں ڈٹتے اعلان کی توس آکھن لگا اگو امساں پچھو امساں سجو امساں کھبو امساں ہر پاسو ورگلے ساں پھسلے ساں۔
قرآن مجید نے او نقشے کو بیان کیتا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم اگوم سا پچھوم سا سجوم سا کھبوم سا ہر پاسوں میں کو ورغلے سا پسلے سا میرے دوستوں ہوں وقت جبلے ڈٹتے انہیں اعلان کیتا تا غیب کو نوازی شیطان ایڑی چوٹی دا زور لا میرے بندے بھی میرے بندن جرے میرے بندن پکے سچے بندن تیرے ورغلے نام سن میرے دوستوں میرے اللہ تا جان دے ہن فرمایا شیطان سور لا تو اپنی جاتے سور لا میں رب بھی غفور الرحیم تو پسلے ہی رکھی ہو بندہ جن کو تو پسلے سی ورغلے سی بغاوتا کرے سی یو بندہ جبلے میں رب دی دربار تے آکریں تے کیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بل میرا ایو بندہ کیسے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ جیولے میرا بندہ میں کروں توبہ استغفار کرے سے تے کلمہ پڑھ سے میرا بندے سارے گناہ کو معاف کر دے ساں اتنے تک معاف صرف نہ کرے ساں بلکہ ان دے گناہ کو نیکی نال میں رب تبدیل کر دے ساں میرے دوستو حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے وہ شرف دیتے باقی مخلوقات کو پیدا کیتے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون کن کہ لیکن او چیز وجود دے اندر امدی گئے لیکن میں قربان ونیا جیولے حضرت انسان دی پیدائش دی بناور دی پیدا کرن دی واری اللہ نے کن یا کیا فرمایا خلقت بیدی انسان کو اپنے میں دست قدرت دنال بنائیں فرمایا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك فرمایا انسان تے کو پیدا کیتم تے کو برابر پیدا کیتم تیرے آزاد اندر انصاف والا معاملہ کیتم جی صورت دے اندر شکل و صورت دے اندر میں رب چاہتا ہوں مرکب کاری تم جوڑی تم والی اتنے تک بس نہیں اللہ نے قسمہ چاہتے انسان دی تخلیق کو انسان دی عظمت کو بیان کیتے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم میں کو تین زیتون تورے سائنائے امن والے شہر کی قسم اللہ قسمہ کیوں پیچیں دو فرمایا میں دسن چاہتا انسان کو بہترین خوبصورت ڈھانچے دے اندر پیدا کیتے تو میرے دوستو اتنی عظمت والا اتنی شرافت والا انسان قرآن مجید دجیب لے میں مطالعہ کتنا اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا فرمایا بنی آدم کو اولاد آدم کو تکریم تعظیم دیتے سے عزت شرافت دیتے سے ان کو خشکی تے بری دے اندر تری دے اندر ہاں جی آمن ونجن واسطے بندوبست واسطے سواریاں دا بندوبست کر دیتے دیکھو تا سے خشکی دے اندر تری دے اندر جہازیں دا انتظام بڑے ہوائی سفر دیکھو دریائی سفر دیکھو بل فرمایا رزق طیب رزق حلال عطا کیتے بل ساری مخلوقات
مخلوقات وچوں میں رب فضیلت والا معاملہ حضرت انسان دے سر دے اتو رکھے میرے دوستو ساری چیزاں بیان کرن دے بعد عرض کرے سان اللہ نے فرمایا ہر چیز دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اللہ حضرت انسان دا کیا مقصد ہے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرمایا جن تے انسان کو رب اپنی عبادت اپنی معرفت واسطے پیدا کیتے میں پیدا ہی وجہ کنو کیتا میرا بندہ ون کریں دے میں رب دی عبادت کرے میں رب دے سامنے جھکے میں رب کو راضی کرے میں رب دی عبادت کرے میں رب دے سامنے سجدہ ریز دیوے دنیا دے اندر میں رب کو راضی کرے تے آخرت دے اندر واسطے میں جی جنت بڑی بیٹھا فرمایا لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین فرمایا جی جنت بڑے جن کو آج تک کہیں اکتی ٹھنڈک نے نہیں لٹھا جزاء بما كانوا يعملون اے بدلے دے طور تیرے ساں اوہ جرے دنیا دے اندر سونے تے اچھے عمل کرتے ہم سن نو جی جادے فرمایا الذی خلق الموت والحیات موت زندگی کو پیدا کیتم لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ فرمایا موت زندگی کو پیدا کیتے میں دا مقصد ہے تاکہ توڑا میں امتحان کراں جانچاں پرکھاں دیکھاں ایکم احسن عملا تو وچوں کون سونے تے اچھے تے بہترین عمل کرتے ہم دے میرے دوستو اللہ فرمایا جے انسان تے کو خوبصورت بنائیں پیدا کیتے یہ تیرے اعمال بھی خوبصورت دیکھن چاہنا آخری گال کر کریں تے ختم کرنا مشکات شریف دی حدیث عبداللہ بن مسعود راوین پوچھ کے دینے فرمایا سنا ای الاعمال افضل اعمال وچوں میرا سنا کیرے بہترین تے خوبصورت تے افضل عمل حضرت نے فرمایا الصلاة لوقتها نماز کو دے وقت دے اندر پڑھن افضل تے بہترین عمل ہے میرے دوستو اج دیکھو ساں دنیا دی خاطر ہاں جی چھوٹے چھوٹے کمے دی خاطر اساں اللہ دے اتنے بڑے حکم کو عدولی کیتی کھڑوں سستی کیتی کھڑوں ہاں جی نمازاں ٹائم تینے سے پڑھ سے اے نماز کوئی عام نماز نہیں نماز میرے دوستو میرے اللہ نے اپنے نبی کو معراج والی رات بطور گفٹ دے تحفے تے عطا فرمائیے نمازاں تا ڈھگن لیکن میرے اللہ نے آپ علیہ السلام کو دے کریں تے معاف کر دیتا صرف 5 نمازاں فرضن اور میں سونا محبوب تو جی میں کو پیارے تیری امت میں کو اتنی پیاری ہے سونا اپنی امت کو اعلان کر دے وہ نمازاں تا 5 پڑھیں لیکن مرب ثواب 50 نمازیں نہ دے ساں آج میرے دوستو کوشش کرو آج مسجداں ویران بیٹھ کان تیرے آبادن حدیث مبارکہ دے اندر حب البلاد الاللہ مساجدها فرمایا روئے زمین دے تو جتنیاں بھی جائیں سانے کو محبوب ترین پسندیدہ ترین جگہ اللہ دے نزدیک اللہ دے گھر تے مسجدن میرے دوستو فرشتے دا ماحول ہوں دے کوشش کیتا کروں ساں 5 ٹائم نماز پابندی نال جماعت دے نال تکبیر اولا دے نال پڑھوں ٹائم نہیں تفصیل دا ٹائم ہوندا میں تفصیل دے اندر ویندا دوجے نمبر تے فرمایا بر الوالدین والدین دے نال حسن سلوک کرنا اے بھی بہترین تے سونا عمل ہے اج میرے دوستوں معاشرے دے اندر میں اپنی جلے نظر گھمائیں تمہیں کوئی محسوس تے معاشرے دے اندر مظلوم ترین طبقہ والدین دے یہ والدین جرے اپنے تن من دھن دی بازی لا کریں تے اپنی تمام تر صلاحیتاں کھپا کریں تے سردی گرمی برداشت کر کریں تے دکھ سکھ برداشت کر کریں تے اپنی اولاد کو پلین دن پوسین دن ان دی تربیت کرن ان کو تعلیمان دی ویندن سب کچھ کرن جبلے بوڑھا پہ دی دہلیز تے پہنچ دن
یا اولاد اکھی دکھیں دی کھڑی ہے یا اولاد سختی دنال گفتگو کھڑی کرن دی ہے اللہ دا قرآن گرج گرج تے اعلان کرندہ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا سارے کو پہلے اساں اپنی عبادت دا حکم حضرت انسان کو دیتے سے دوجے نمبر تے حکم دیتے سے اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کر دوجی جات قرآن نے اپنا انداز بدلے قرآن کہندا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ایسا انسان کو وصیت کیتے سے تاکیدی حکم دیتے سے اور انسان اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کر میرے دوستو اگو ترجمہ کر تے ختم کرنا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما فرمایا او دنیا والو تواڈے کول والدین وچوں تو ہیں یا ان وچوں ایک بڑھاپے دی دہلیز تے قدم رکھے فلا تقل لهما اف پہلا آرڈر میں رب دا اے ہے ان دے سامنے اف تک نہیں کرنی اف تک اے بھی جرم سمجھاوے سے بے ادبی سمجھیوے سے ولا تنہرہما ان کو چھڑکنا نہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا تو ان دے نال بہترین سونے نرم لہجے دے اندر گفتگو کرنی ہے کیوں جو میں اپنا اعلان اپنے پیارے نبی دی زبان کروں کرویں دا پیان ماد پھیریں دے تلو میں رب جنت لکئی کھڑا والد دے بارے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد فرمایا دنیا والو اگر زمین تے توڑا والد تو انکو راضی ہے میں رب اسمانے تے راضیاں اگر والدین تو انکو دنیا تے ناراض انتا اسمانے تے میں رب ناراض تھی پھندا یہ چیزاں مختصر ہن میرے دوستوں جی میرے اللہ نے سب کو سونا پیدا کیتے بہترین خوبصورت بنائے اللہ اے بہترین عمل دیکھنا چاہتا ہے اللہ رب العزت کو دعا ہے اللہ سب کو سونی بہترین اچھے اعمال والی زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرماویں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین